السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس۔ ہر نیا دن ایک نیا تنازع۔ پاکستان تحریک انصاف حکومت کے بجائے کیا اپنے لیے ہی خطرہ بنتی جا رہی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس دن سے اٹھایا جا رہا ہے جس دن سے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پابند سلاسر ہیں، کیونکہ شاید ہی کوئی دن ایسا ہوگا جب تحریک انصاف میں اندرونی تنازعات اور اختلافات سے متعلق خبریں سامنے نہ آئی ہوں۔ کبھی بانی کی بہنوں اور اہلیہ کے درمیان اختلافات کی خبریں زبان زد عام ہوتی ہیں، کبھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی قیادت کے درمیان تنازعات سامنے آتے ہیں، تو کبھی وکلا اور سیاسی قیادت باہم دست و گریبان دکھائی دیتے ہیں۔ آج کل پی ٹی آئی حکومت سے مداحمت کے بجائے اندرونی مداحمت کے امتحان سے دو چار ہے۔ حال ہی میں سینئر رہنما شیر افضل مروت کی بے دخلی اور اس فیصلے پر متعدد پارٹی رہنماؤں کے سخت رد عمل نے پارٹی میں اختلافات کی بھرپور عکاسی کی۔ تو آج پارٹی کے رہنما شعیب شاہین اور ہر حال میں خود کو پارٹی سے وابستہ رکھنے والے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے درمیان اتنی جھڑپ ہوئی کہ معاملات ہاتھا پائی تک اتر آئے۔ تفصیلات کے مطابق اڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 پر فواد چودھری اور بیرسٹر شعیب شاہین کے درمیان لڑائی ہوئی، جس میں گالیوں اور تھپڑوں کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ اس موقع پر فواد چودھری نے بیرسٹر شعیب شاہین کو تھپڑ مار دیا، جس سے وہ زمین پر گر گئے، جس کے باعث ان کے بازو پر چوٹ آئی۔ فواد چودھری نے شعیب شاہین سے کہا کہ تم ٹاؤٹ ہو، جس پر شعیب شاہین نے فواد چودھری سے کہا کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ لڑائی کے موقع پر موجود جیل عملے نے دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کرایا اور لڑائی سے چھڑایا۔ اس جھڑپ کے کچھ دیر بعد فواد چودھری نے باہر آ کر میڈیا سے گفتگو میں عمران خان کی ہدایت پر شعیب شاہین سے صلح ہو جانے کا دعویٰ کر دیا۔ تاہم شعیب شاہین نے اس طرح کی کسی بھی صلح کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ فواد چودھری کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ انہوں نے ٹی وی پہ بات کہی تھی کہ عمران خان نے کہا ہے کہ بھگوڑا ہے، تو میں نے خان صاحب سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا سر یہ بات آپ نے کہی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل بھی بات نہیں کی، نہ ہی ایسی کوئی بات ہوئی۔ وہ میں نے انہیں کہا کہ جب آپ عمران خان کا نام تو اس کے لیے یوز نہ کریں۔ بہرحال اب خان صاحب نے کہا صلح کرا دیا تو ہو گئی، اب بس صلح ہوگی۔ اب سر صلح ہو گئی، کسی قسم کی کوئی صلح نہیں ہے، اور اس ٹاؤٹ سے میں کبھی ساری زندگی صلح نہیں کروں گا۔ جس طریقے سے عمران خان کے نام کو مس یوز کیا ہے، اس کو تکلیف یہی تھی نا کہ خان نے کہا ہے کہ اس کا پارٹی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ خان صاحب نے اس کو کنڈیم کیا ہے اس بات میں۔ اس نے میرے اوپر اٹیک کیا، ہم نے اس سے 3 گنا زیادہ اس کے اوپر اٹیک کیا، ہم نے اس کو زیادہ مارا، وہ الحمدللہ وہ ہم نے حساب بدلا اسی وقت لے لیا۔ یہ تو احوال ہے تحریک انصاف میں تازہ تنازع کا۔ اب اگر حال ہی میں شروع ہونے والے تنازعات کی بات ہو تو اس متعلق بھی روز نئے انکشافات اور الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ گزشتہ روز ہمارے شو میں شیر افضل مروت نے سلمان اکرم راجہ پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی، جس کے جواب میں آج سلمان اکرم راجہ نے بھی حساب برابر کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ مجھے خان نے نہیں نکالا ہے، انہوں نے جو کرنا تھا گرانا تھا گرا دیا فی الوقت۔ انہوں سے مراد کون ہے؟ کون لوگ؟ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب اینڈ پارٹی۔ بانی چیئرمین نے مجھے سنا تو نہیں ہے نا، پارٹی کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے کیوں نکالا۔ خان صاحب سے فیصلہ کرانے سے پہلے ضروری نہیں تھا کہ پارٹی میرا موقف سنتی؟ اس طرح تو نہیں ہوتا ہے، دیر نگری تو نہیں ہوتی ہے نا۔ جی اس کا جواب وہ خود جانتے ہیں، یہ تھوڑا سا معصومیت کا وہ اظہار کر رہی ہیں، لیکن کوئی نہیں، وہ بات سامنے آ جائے گی۔ اور ہے وہ بالکل خان صاحب کوئی فیصلہ بغیر وجہ کے نہیں کرتے۔ پی ٹی آئی میں اندرونی لڑائیوں سے ہٹ کر اگر اس اصل لڑائی کی بات ہو جس نے پارٹی کی سیاسی سپیس کو پہلے سے ہی سکیڑ رکھا ہے، وہاں اب یہ سپیس مزید تنگ ہونے کا خدشہ بھی پیدا ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ تحریک انصاف نے حکومت کے خلاف بھرپور مزاحمت اور جارحیت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عمران خان کی جانب سے آرمی چیف کے نام ایک کے بعد ایک خطوط کے مطلوبہ نتائج موصول نہ ہوئے تو اب پی ٹی آئی نے ایک بار پھر سڑکوں پر نکلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور آج کی اطلاعات کے مطابق عمران خان نے رمضان کے بعد بھرپور تحریک چلانے کا گرین سگنل دے دیا ہے، جبکہ بیک ڈور رابطوں اور کسی بھی ممکنہ ڈیل کو مسترد کرتے ہوئے اپوزیشن الائنس سے امیدیں جوڑ دی ہیں۔ رمضان کے بعد ایک احتجاجی یا ایک بڑی تحریک کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے تمام دوستوں کو آج یہ آپ کے تھرو جو ہے میں یہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے تمام جماعتوں کو پاکستان کی مستقبل کے لیے، پاکستان میں رول آف جمہوریت کی بحالی کے لیے، رول آف لاء کی بحالی کے لیے اور ہیومن رائٹ وائلیشن کی روک تھام کے لیے اکٹھا ہونے کی جو ہے آج میسج دیا ہے۔ جبکہ تحریک انصاف نے حکومت سے مزید مذاکرات کے امکان کو بھی یکسر مسترد کر دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اداروں کو نصیحت کے لیے خط و کتابت بھی جاری رکھنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پہلے سے ہی کہہ دیا ہے کہ ہمیں مذاکرات منظور نہیں اور مذاکرات ختم ہو چکے ہیں۔ اب اگر حکومت اس کے اوپر بیان بازی کرنا چاہتی ہے وہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہم نے ان سے کوئی آفر مانگا نہیں۔ ہاں میں نے ذاتی طور پہ ضرور یہ کہا ہے اور میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر حکومت ہمارے پہلے 2 ڈیمانڈز مان لیتی ہے اور آفر کرتی ہے رائٹنگ میں، تو
تو ہم عمران خان صاحب کے پاس اس کو واپس لے جا سکتے ہیں معاملے کو، اور ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اب یہ چونکہ ڈیمانڈز مان لی ہیں تو مذاکرات کا عمل جو ہے واپس شروع کریں یا نہ کریں۔ دوسری جانب حکومت کا ابھی بھی اصرار ہے کہ تحریک انصاف ڈیل ہی کی متلاشی ہے، اس لیے اب اگلا خط ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی لکھا جائے گا جہاں سے کوئی جواب نہیں آنے والا۔ کہا گیا کہ یہ اوپن لیٹر ہے، تو اوپن لیٹر کا کیا کوئی جواب دے؟ یہ خط و کتابت کرتے رہتے ہیں، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ لکھیں خط، جتنے خط لکھنا چاہتے ہیں بے شک لکھ لیں، اپنا شوق پورا کر لیں۔ اگلا خط میں سمجھتا ہوں کہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی نہ لکھا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک کے خد و خال کیا ہوں گے، اور آج جو لڑائی ہوئی فواد چودھری اور شعیب شاہین کے درمیان، وہاں اصل تنازع کیا ہوا، کیسے شروع ہوا یہ سارا معاملہ، اور خان صاحب نے اس پہ کیا کہا، بات کریں گے۔ آج اڈیالہ جیل میں ہی موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل چودھری صاحب، جو کہ خان صاحب کے وکیل بھی ہیں اور فواد چودھری کے بھائی بھی ہیں۔ بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائے گا کہ آج کیا ہوا اڈیالہ جیل میں، فواد چودھری اور شعیب شاہین کے درمیان لڑائی ہوئی، اطلاعات کے مطابق فواد چودھری نے انہیں تھپڑ لگا دیا جس پر وہ گرے بھی۔ یہ واقعہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا یہ سارا واقعہ؟ سر مجھے تو نہیں علم، میں تو اندر عمران خان صاحب کے پاس تھا، مجھے تو بعد میں شعیب شاہین صاحب نے یہ بتایا جب وہ میں باہر نکل رہے تھے اور وہ ڈیوڑی میں۔ افسوسناک واقعہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں کو گرو اپ سینئر وکیل ہیں، دونوں سینئر ہیں، میرا احترام ہے سب وکیلوں کے لیے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے معاملات کے اوپر ظاہر ہے یہ مناسب۔ لیکن فواد چودھری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خان صاحب کے لیے یہ لڑائی چھوڑ دی ہے اور صلح کر لی شعیب شاہین کے ساتھ، لیکن شعیب شاہین تو صلح کرنے پر راضی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لڑائی بڑھے گی۔ دیکھیے شعیب شاہین صاحب بھی غصے میں ہیں، وہ میں کر لوں گا۔ اگر ہم ایشوز پہ آ جائیں، میرے لیے عمران خان کا جو نیریٹو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کی بات کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ ایشو نہیں ہے جس کے اوپر بات کرنی، یہ ہو جاتے ہوتے معاملے نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن فیصل چودھری صاحب مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف میں یہ مسئلے چلے آ رہے ہیں، آج یہ واقعہ ہو گیا، اس سے پہلے شیر افضل مروت کا معاملہ ہے کہ انہیں پارٹی سے نکالا گیا، پارٹی کے اندر سے اختلافی آوازیں اٹھیں۔ تو جب آپ حکومت کے خلاف ایک تحریک چلانے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، یونائٹ ہو رہے ہیں، آپ کی پارٹی کے اندر جو ہے یہ اختلافات نظر آ رہے ہیں، آپ کی اپنی پارٹی یونائٹڈ نہیں ہے، تو کیسے طریقے چلے گی؟ یہ درست بات۔ تو ایسے میں پھر ان لڑائیوں کے اندر وے فارورڈ کیا ہے فیصل چودھری صاحب؟ خان صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو اس میں کوئی پارٹی کی سینئر قیادت بھی نوٹس لے گی آئندہ ایسی لڑائیاں نہ ہوں؟ شیر افضل مروت پبلکلی بیان دے رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ کو جواب دے رہے ہیں، آگے سے سلمان اکرم راجہ بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے معاملے کو، تو یہ تو پارٹی کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہے۔ سمر آئی ایم ناٹ پارٹی اسپوکس پرسن، شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ آر ناٹ مائی سبجیکٹ۔ مائی سبجیکٹ از عمران خان's narrative، عمران خان صاحب کے مقدمے، عمران خان صاحب کی ذات، اس سے متعلق آپ مجھ سے پوچھیں۔ ریسٹ از پی ٹی آئیز میٹر، جو کہ وہ انٹرنل پارٹی ایشو ہے، وہ گوہر اور سلمان جانے، شیر افضل مروت جانے۔ لیکن یہ چیزیں، یہ لڑائیاں، یہ اختلافات عمران خان کے نیریٹو کو اور کاز کو تو نقصان نہیں پہنچا رہے؟ عمران خان ہی کاز ہے، عمران خان ہی نیریٹو ہے، باقی کو میٹر نہیں کرتا۔ ویسے شیر افضل مروت نے بڑے سخت بیانات دیے ہیں فیصل چودھری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جو قانونی ٹیم ہے، وہاں کو پیسے آئے ہیں باہر سے قانونی کیسز کے لیے، اس میں خود بخود ہوئی ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کی جو ہے وہ اس کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ قانونی ٹیم جو کیسز لڑ رہی ہے اس میں وہ بھی ٹھیک طریقے سے خان صاحب کے کیسز کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی، اور آپ چونکہ خان صاحب سے ملتے بھی ہیں، بات چیت بھی آپ کی ہوتی ہے، تو خان صاحب میں بھی یہ تشویش ہے کہ یہ معاملات ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہے؟ یہ پارٹی میں نکالے جانے سے بعد یاد آیا ان کو۔ آپ بھی تو عمران خان کی ترجمانی کرتے ہیں، آپ بھی تو ترجمان ہیں ان کے۔ میرا مطمع نظر عمران خان اور ان کی رہائی ہے، باقی کوئی چیز میرے لیے امپورٹنٹ ہے ابھی خان صاحب کی رہائی کے لیے اس وقت جو پارٹی کی سمت ہے، کیا آپ یا خان صاحب اس سے مطمئن ہے کہ پارٹی ٹھیک سمت میں جا رہی ہے؟ دیکھیے سمر، میں نے آج عمران خان صاحب نے مجھے یہ بھی کہا، اسپیسیفکلی انڈیکیٹ کیا کہ آپ جا کے اسد قیصر صاحب کو یہ کہیں کہ، اور جو عمر ایوب کے ہماری مذاکراتی کمیٹی ہے، کہ وہ پاکستان کی تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اور ان جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں، یہ باہر ہیں، ان کے ساتھ بات کریں جو کہ فراڈولنٹ الیکشن سمجھتی ہیں، پاکستان میں رول آف لا چاہتی ہیں، جمہوریت کی بحالی چاہتی ہیں، تو ان کو ایک پیج پہ لایا جائے تاکہ رمضان کے بعد ہم ایک احتجاج کی جو ان کا ایک پرپوزل ہے کہ وہ ہم اس کو شروع کر سکیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے اسد قیصر صاحب اور عمر ایوب صاحب اور یہ سارے جو ہمارے مذاکراتی کمیٹی ہے وہ جائیں گے، اس میں عامر ڈوگر صاحب بھی شامل ہو گئے ہیں، تو ان کو ایکسپیڈائٹ کرنے کا یہ معاملہ کہا گیا ہے، تو ایکسپیڈائٹ کر دیں گے۔
اس چیز کو. تو وہ ہمارا جو سمت ہے وہ سیاسی سفر ہے. ہم اس میں حکومت کے ساتھ تو ہمارے مذاکرات معطل ہوئے ہیں، لیکن ہم نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اپنے مذاکرات جو ہیں وہ جاری رکھے ہیں، اور ہم ان کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، اور آپ تمام دوستوں کی مشاورت کے ساتھ ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. شاہد خاقان صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، اچھکزئی صاحب ہوں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، جی ڈی اے سے بھی رابطہ ہو رہا ہے. ہم جماعت اسلامی کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ پاکستان کے لیے اس لیکن کاز میں شامل ہوں اور اس میں اپنی تجاویز بھی دیں، اور اس چیز کو تاکہ ملک میں جو ہے وہ ایک جمہوریت اور لیکن آئین کی فیصل بحالی چودھری ہو سکے. صاحب، خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کوئی خاص ہدایات جاری کی ہیں آج؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان تو کافی زیادہ شک میں مبتلا ہیں آپ کی اس تحریک کو لے کر، جو آپ اپوزیشن کو اکٹھا کر رہے ہیں، لائنس بنا رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایجنڈا براڈر ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے، ایک شخص کی رہائی اس کا مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے. تو مولانا صاحب کو تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ خان صاحب کی رہائی کے لیے ہو رہا ہے. وہ درست کہہ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی مطمع نظر اپنی رہائی نہیں ہے، نہ ہی اپنے کیسز ہیں. انہوں نے یہ تحریک کا میں یہ رکھا ہی نہیں ہے. یہ ان کا جو مطمع نظر ہے وہ تو پاکستان کا مستقبل ہے، جو انہوں نے خط بھی تحریر کیے ہیں جس کو ٹوٹلی اون کرتے ہیں. آج بھی انہوں نے اس کو ری ایٹریٹ کیا ہے. وہ ہیں ہی پاکستان کو درپیش چیلنجز میں. اس میں عمران خان صاحب کے یا ہماری پارٹی کے جو کیسز ہیں یا وہ معاملات تو سمر ہیں نہیں. ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی مستقبل کی بات کر رہے ہیں، پاکستان میں جمہوریت، رول آف لا، ہیومن رائٹ وائلیشنز کی بات کر رہے ہیں. ہم کسی طور پہ بھی ایسی بات نہیں کر رہے جس سے یہ اندیا ہو کہ ہم اپنے کیسز یا اپنی ذات کے متعلق. عمران خان صاحب نے تو اپنی جو مذاکراتی کمیٹی تھی، حکومت کے ساتھ بیٹھی تھی، اس میں بھی اپنے کیسز کو جو ہے وہ سبجیکٹ میٹر نہیں رکھا. تو اس میں ہمارا تو کوئی یہ لیکن سبجیکٹ مولانا میٹر فضل ہے الرحمان نہیں. صاحب کو تو شک ہے سارے معاملے پر. وہ تو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ساری اپوزیشن کو اکٹھا کر رہی ہے بشمول جے یو آئی کے، یہ خان صاحب کی رہائی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. تو کیا پاکستان تحریک انصاف ابھی تک مولانا فضل الرحمان کو مطمئن نہیں کر پائی؟ دیکھیے ایک سمر مولانا صاحب اور پی ٹی آئی بہت ایک درست معاملات کی طرف سے اعتدال کی طرف آئے ہیں. اس میں دونوں جماعتوں کے قائدین کا بہت رول ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی بڑا رول ہے. یہ جو چیز آگے آ رہی ہے، یہ اتحاد میں روٹین کی باتیں ہوتی ہیں اور اس طرح کی بات ہوتی ہے. ہم ان کو مطمئن کریں گے. مولانا صاحب کی جو بھی ریزرویشنز ہیں، تحفظات ہیں، ان کو ایڈریس کرنا ہمارا فرض ہے. اور ہم انشاءاللہ اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہم ان کے ساتھ رابطے میں، اسد کیسر اور کامران مرتضیٰ صاحب کی کمیٹی بنا دی گئی ہے، وہ آپس میں رابطے میں بھی ہیں، اور ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنا ہمارا فرض ہے. اور ہم ان لیکن کی معاملہ صرف یہاں تک نہیں ہے نا فیصل چودھری صاحب. مولانا فضل الرحمان کو تو یہ جو خطوط لکھے جا رہے ہیں، آرمی چیف کو کھلے خط لکھے جا رہے ہیں، اس پر بھی ان کی پارٹی بڑی تنقید کر رہی ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ ریاستی اداروں کے خلاف آپ سٹینڈ لے رہے ہیں، آپ تحریکیں چلا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ انہیں خط بھی لکھ رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں آپ کی پالیسی میں بڑا کھلا تضاد ہے. یہ دیکھیے سمر، اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. ہم ایک پارٹی نہیں ہیں، دو پارٹیاں ہیں، مختلف منشور ہیں، مختلف پروگرامز ہیں، مختلف سیاسی طرز عمل ہیں. اس میں ان کا ایک اپنا موقف ہے، آپ وہ پہ شک موقف ہے. رکھنے میں آزاد ہیں. ہم جو 3 پوائنٹس ہیں ان کی اوپر ان کا تعاون بھی چاہتے ہیں، اور ہم لک فارورڈ نہ صرف ان سے بلکہ جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں اور پارلیمنٹ کے باہر سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی شخصیات ہیں. ہم چاہتے ہیں ملک میں آئین کی بحالی، جمہوریت کی بحالی، رول آف لا، ہیومن رائٹ وائلیشن، جس کے لیے آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا بڑا ضروری ہے. ان پوائنٹس کے اوپر ہم چاہتے ہیں. باقی وہ آزاد ہیں اپنا موقف رکھنے میں، اس میں برا منانے والی بات نہیں ہے. اور نہ ہی آبویسلی ایک رینکس اینڈ فائل میں، بلکہ جمہوری جماعتوں میں تو مختلف صحیح. اوپینینز ہوتی ہیں، ہونی چاہیے. ریجمنٹائزیشن آف ڈیموکریسی تو نہیں کی جا سکتی. ان کا پورا استحقاق ہے کہ وہ اپنا موقف جو رکھیں. کچھ کور ایشوز پہ ہمارے موقف ایک جیسا ہے، ہو سکتا ہے، اس پہ ہم آگے بڑھیں گے. اور ان کے جو کے پی میں بھی جو تحفظات ہیں وہ بھی ہم دور کریں گے. جو حلقوں سے متعلق ہے، یہ ہم اوپن ہیں، ہم اس چیز کو آگے لے کے اب بڑھیں گے. جب خان صاحب نے کہہ دیا کہ ساری اپوزیشن کی جماعتوں کو اکٹھا کریں، ایک پیج پر لائیں، اور ایک تحریک کے ساتھ تیاری کر رہی ہے رمضان کے بعد، تو اس تحریک کے خط و خال کیا ہوں گے؟ خان صاحب نے کیا یہ بھی بتایا ہے کہ جب اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہے تو کیا آپ لوگ کوئی سڑکوں پر نکل کر احتجاج کریں گے؟ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ شامل جو ان کے اتحادی ہیں انہیں توڑ کر کوئی عدم اعتماد لانے کی کوشش کریں گے؟ ہوگا کیا؟ دیکھیے نارملی جو تاریخی طور پہ تو یہی ہوتا ہے، تحریک جو ہے وہ ماحول بنتا ہے، ماحول میں پھر لوگ شامل ہوتے ہیں. اس وکلا میں ہم وکلا کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں. پیکا کے خلاف جو صحافی ہیں ان کو بھی ہم ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں. اور ملک میں آزاد میڈیا، آزاد انٹرنیٹ کے لیے بھی ہم ہونا چاہتے ہیں. تو پھر احتجاج کس طرح سے، کس مینر میں، یا کس تاریخ پہ کس طرح سے، وہ پھر اس کے بارے میں مشاورت ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ ایک احتجاج
کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو تو وہ احتجاج کا سلسلہ جیسے ہی لیکن وہ اس کے لیے پہلے ماحول بنانا، پہلے سب دوستوں کو ایک پیج پہ لانا وہ ضروری ہے، وہ لایا جائے گا. اس کے بعد پھر جو بھی اس کا ایک منظرنامہ بنے گا، آؤٹ لک ہوگی، وہ آپ سے شیئر کی جائے گی. اور ظاہر ہے ہم پاکستان کے وسیع تر مفاد کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. لیکن اس کے لیے ہم پوری ایک جو ہے ماحول تو آپ عالمی جاری سطح کر پر کے بھی بنا رہے ہیں، انٹرنیشنلی بھی آپ ایک ماحول بنا رہے ہیں. امریکہ کے اندر عارف الوی صاحب آج کل امریکہ کے دورے پر ہیں، وہاں وہ کوششیں کر رہے ہیں کچھ امریکی کانگریس کے اراکین سے کہ وہ پاکستان کا ان کا دورہ کروایا جائے اور خان صاحب سے ان کی ملاقات کروانے کی کوشش کی جائے. تو اس سلسلے میں کوئی کامیابی آپ کو لگ رہا ہے کہ ہو پائے گی؟ دیکھیے ایفرٹس ملک کے اندر بھی جاری ہیں، بین الاقوامی فورمز پہ بھی. ہمارا جو زیادہ کور ایشو ہے ہیومن رائٹ وائلیشن کا ایشو ہے، جو کہ ظاہر ہے کسی ایک ملک کا، ایک علاقے کے خطے کا معاملہ نہیں ہے. ہم اس کو زیادہ جو امپورٹنس دے رہے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اور اسی سلسلے میں پریزیڈنٹ الوی جو ہے، آج میں نے عمران خان صاحب کو بریف کیا ہے اس معاملے کے اوپر. اور جو ہمارے دوسرے دوست ہیں، شہباز گل ہیں، زلفی بخاری، عاطف خان ہیں، اور قاسم سوری سمیت جتنے بھی، اعجاز برقی صاحب ہیں، یا دوسرے جتنے بھی ڈائسپورا کے لوگ ہیں، وہ جو کوششیں کر رہے ہیں اس پہ بھی ہم نے ان کو بریف کرتے رہتے ہیں اور بریفنگ دی ہے. انشاءاللہ وی لک فارورڈ کہ پاکستان میں جو ایک ہیومن رائٹ وائلیشن جاری ہے، پاکستان میں شہریوں کو بنیادی حقوق جن کا تحفظ کرنے میں اعلیٰ عدالتیں ناکام ہوئی ہیں، ان کے لیے ہم ہر فورم کے اوپر، چاہے وہ بین الاقوامی ہو یا قومی فورم ہو، اس کے اوپر ہم آواز اٹھائیں گے. فی الحال تو زیادہ فوکس آپ کا امریکہ ہی نظر آ رہا ہے، امریکہ میں ہی آپ کا فوکس زیادہ نظر آ رہا ہے. آپ کی زیادہ وہاں پہ ایفرٹس ہو رہی ہے کہ وہاں سے دباؤ ڈلوایا جائے. یہ وہی امریکہ ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جس سے آپ نے آزادی دلوانی تھی، جس کے خلاف آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ خان صاحب نے کہا تھا. تو اب اسی امریکہ سے پاکستان تحریک انصاف اتنا کچھ ایکسپیکٹ کر رہی ہے، تو یہ امریکہ اچھا کیسے ہو گیا آج جو کل تک برا تھا؟ دیکھیں، اگر انڈیا میں آج موتی کی جگہ کانگریس ہوگی تو آپ کے جو تعلقات ہیں یا آپ کا اسٹریٹجی جو آپ کا وہ مختلف ہوگا. یہی حال ہندوستان میں ہے. وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں جن سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار رہیں گے. پریزیڈنٹ بائیڈن کی ایڈمنٹ جو ہے، پریزیڈنٹ بائیڈن کے دور میں ہمارے خلاف ایک باقاعدہ وہاں پہ محاذ کھلا جنرل باجوہ اور حسین حقانی کے تعاون سے، جس کو بائع کیا گیا اور جس سے پھر ہمارے خلاف ایک محاذ وہاں پہ کھولا گیا. وہ محاذ اب بند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہو گیا ہے، اور ہم اس پہ وی لک فارورڈ کہ انڈیپینڈنٹ جو پالیسیز ہیں وہ اڈاپٹ کی جائیں گی. ظاہر فیصلے تو سمر ادھر ہی ہونے، لیکن فی ان الحال کے تو آپ کی مطابق ہی ہوگا. کوششیں امریکہ کو غیر جانبدار رکھنے کے لیے نظر نہیں آ رہی، بلکہ امریکہ کی جانبداری اپنے حق میں جو ہے کروانے کی کوششیں آپ کی طرف سے نظر آ رہی ہیں وہاں پہ. دیکھیے، پارٹی کی ایفرٹس ہیں جو ہمارے، کیونکہ ہمارے جو ملک کے اندر انسٹیٹیوشنز ہیں کانفلکٹ ریزولوشن کے، جس میں کورٹس ہیں یا پارلیمنٹ ہے، الیکشن کمیشن ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں، وہ جو ہیں وہ اپنا وہ نہیں کر سکے، معاملات کو حل نہیں کر سکے، معاملات کو ریزالو نہیں کر سکے. تو ظاہر ہے پھر اگر معاملات لوکلی نہیں ہوں گے اور یہاں پہ ایک اتھارٹیرین رجیم آ جائے گی، تو پھر ہم کہیں نہ کہیں تو ہم نے جانا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے. ہم کو ملیٹنٹس تو ہے نہیں کہ لڑائی کریں، ہم تو کوشش ہی کریں گے، تو چاہے مذاکرات اس کے کریں گے. لیے امریکہ یا نریندر مودی سے مدد مانگنی پڑ جائے وہ بھی پھر مانگ لی جائے گی. دیکھیے، نریندر مودی کا یا امریکہ کا جو آپ یہ بات کر رہے ہیں، اس چیز کو تو آپ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کہیں کہ پرزمپشن ہے نا. ہم نے ابھی تک کوئی خط جو ہے وہ جو خط کھلے خط لکھے ہیں عوام اور اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی انٹیلیجنسیا کو لکھے ہیں، اس میں کوئی ٹرمپ صاحب کو خط لکھا ہے یا کوئی نریندر مودی کی طرف کو خط لکھا ہے. یہ اب ایک ولنریبلٹی ہے جو آپ کے سوالات سے جھلک رہی ہے کہ کوئی ایسا لوگ جو ہیں وہ ایسا تاثر دیتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. ہم پاکستان کے اندر اداروں کو خود مختار دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن آئین اور قانون کا پابند دیکھنا چاہتے ہیں، آئینی حدود میں رہ کے کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. اس سے زیادہ ہمارا کوئی مطمع نظر نہیں ہے. اگر ہم ملک میں آئین بحال ہوگا، ملک میں جمہوریت بحال ہوگی، پاکستان میں رول آف لا بحال ہوگا، تو پھر ہمیں عدالتوں سے انصاف کی توقع ہوگی، جو کہ اس چودھری وقت صاحب نہیں آپ نے ذکر کیا عدالتوں کا. عدلیہ کی اگر ہم بات کریں تو آج کل تحریک انصاف کہتی ہے بڑے زور و شور سے کہ وہاں کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے. وہ ججز خط لکھ رہے ہیں اس وقت سارے نظام کے خلاف کے جن کو آپ کی پارٹی کی ان سے بڑی توقعات تھیں، آپ کی پارٹی کی ان توقعات کی وجہ سے شاید وہ بھی کارنر ہو گئے، سائیڈ لائن ہو گئے. تو آپ سٹینڈ نہیں لے پائے سارے معاملے کے اوپر کہ آپ کی وجہ سے وہ ججز پھنس گئے، لیکن آپ اس معاملے پہ سٹینڈ بالکل بھی لیتے ہوئے نظر نہیں آئے.
دیکھیے ہماری پارٹی نے بہت اس پہ آواز اٹھائی ہے، عمران خان صاحب نے خود بہت آواز اٹھائی ہے، اور بھی ہم ان آزاد عدلیہ کے ساتھ ہیں، آزاد ججوں کے ساتھ ہیں جن کو انڈرمائن کیا گیا ہے، جن کے لیے کوڈ پیکنگ کی گئی ہے. ان کے سٹانس کے ساتھ ہم بالکل پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہم بالکل ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی آزادی کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم عدلیہ کے اندر تعصبات کی جو ہے حوصلہ شکنی چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ عدلیہ کے اندر جو ہے وہ ایسا معاملہ کر دیا جائے جس میں جو ہے مختلف ججز کے پاس مختلف اختیارات ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے ان تمام ججز کو ایک جیسے اختیارات حاصل ہوں تاکہ وہ پاکستان کے جو شہری ہیں ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت کر سکیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون، آئین کی جو شکل بگاڑی گئی ہے اس کو ریوائیو کیا جائے، اور عدلیہ سے متعلق جو معاملات ہیں ان کو بہتر طریقے سے ایڈریس کیا جائے. اور جس طرح سے اس وقت عدلیہ انتظامیہ کے نیچے آ گئی ہے، اس چیز کو ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. وہ تحریک انصاف جو کہ اس وقت اپوزیشن کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس پارٹی کے اپنے اندر بڑے سخت مسائل ہیں، اتفاق و اتحاد کے، گروپنگ کافی زیادہ ہے. اس گروپنگ کے معاملے کو تحریک انصاف کیسے کاؤنٹر کرے گی اور یہ تحریک کیسے آگے بڑھے گی، ایک بریک کے بعد اس پہ تجزیہ شامل کریں گے. اور پرائم میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ارشاد بھٹی صاحب. ویلکم بیک ناظرین. آج عمران خان صاحب نے جیل سے تو ہدایات جاری کر دی ہیں پارٹی کو کہ اپوزیشن جماعتوں کو انگیج کریں اور حکومت کے خلاف ایک مؤثر تحریک شروع کی جائے تمام اپوزیشن جماعتوں کو ملا کر، ایک الائنس بنا کر. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو باقی اپوزیشن کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس تحریک انصاف کے اپنے کیمپ کے اندر یکجہتی کا اور اتحاد کا بہت شدید اور سخت قسم کا فقدان نظر آ رہا ہے. پہلے شیر افضل مروت کا ایپیسوڈ جو ہے ابھی وہ تھما نہیں ہے معاملہ کہ وہ انکشاف پہ انکشاف کرتے جا رہے ہیں پارٹی کے خلاف. آج ایک تازہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا اڈیالہ جیل کے بعد، جہاں فواد چودھری اور شعیب شاہین کے درمیان ایک لڑائی ہوئی اور کافی وہاں پہ معاملہ ہاتھا پائی تک پہنچ گیا. تو یہ تحریک انصاف جو اپوزیشن کو یکجا کر رہی ہے، اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اگر وہ اپنے اندر اتحاد نہیں لا پاتی تو کیا یہ حکومت کو کسی مشکل میں ڈال پائے گی آنے والے دنوں میں، اور یہ تحریک کس طرح سے آگے بڑھے گی، کامیاب ہو پائے گی؟ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشاد بھٹی صاحب کسی تعارف کے محتاج ہیں. بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. یہ بتائیں کہ سیاست میں تو روز ہی کوئی نہ کوئی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، تحریک انصاف کے اندر ایک چیز جو ہے وہ مستقل ہے، وہ اندرونی لڑائیاں، اندرونی اختلافات، جو کہ ہر ہفتے ایک نئی کہانی کھلتی ہے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ فواد چودھری اور شعیب شاہین گتم گتا ہو گئے اور کوئی مکے اور تھپڑ وغیرہ بھی چل گئے وہاں پر. شیر افضل مروت کا ایپیسوڈ ابھی چل رہا ہے، وہ بھی روزانہ پارٹی کے بارے میں آ کے اب کھل کے بڑے سخت قسم کے انکشافات کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں پارٹی کے اوپر. تو ان حالات پہ جب تحریک انصاف کے اپنے کیمپ کے اندر جو ہے وہ ہمیں ایک یونٹی نظر نہیں آ رہی، تو وہ اپوزیشن کو یونائٹ کرنا، یہ کوئی لگ رہا ہے آپ کو یہ ٹاسک میں کامیاب ہو جائیں گے حکومت کے خلاف؟ دیکھیے پہلی بات تو جو شعیب شاہین اور فواد چودھری کا ہوا دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، دونوں دوست ہیں اور دونوں پڑھے لکھے آدمی ہیں. اور جب میں اکثر میں اس بات کو ایسے دیکھتا ہوں کہ جب آپ کے پاس دلیل نہیں رہ جاتی، بات نہیں رہ جاتی، لاجک نہیں رہ جاتی، تو پھر گالیاں مکے تھپڑ جاتے ہیں. فواد چودھری صاحب، مجھے سمیع ابراہیم یاد آتا ہے، مبشر لقمان، اور پھر اب شعیب شاہین. تو میرا خیال ہے دکھ ہوا، تکلیف ہوئی. ایسی نہیں ہونا چاہیے کہ، کیونکہ یہ تو کیا فرق رہ جاتا ہے پھر، کیا کہوں میں اب اس پہ. جہاں تک شیر افضل مروت صاحب کا بات ہے، شیر افضل مروت صاحب جیسے لوگ پارٹیوں میں ہونے چاہیے، میرا اس بات پہ یقین ہے. شیر افضل مروت اس وقت پارٹی میں آیا جب پاکستان تحریک انصاف مشکل میں تھی، یعنی جب کوئی ملتا نہیں تھا، تتر بتر ہو چکی تھی، سب چھپے ہوئے تھے. شیر افضل مروت اور مجھے یاد ہے کہ یہ تحریک انصاف کے جو لوگ آج بیان دے رہے ہیں شیر افضل مروت کے خلاف، خود کئی دفعہ میں نے دیکھا مروت صاحب کو وہ کالیں کر رہے ہوتے تھے کہ یار میرے حلقے میں جا کے جلسہ تو کر دو ذرا، میری کمپین ذرا تگڑی ہو جائے. اور ہاں، شیر افضل مروت مشکل لمحوں میں آیا، مشکل وقت میں آیا، عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا، پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوا. شیر افضل مروت کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف شروع سے ڈاؤٹ فل تھی. ایک ہم جل ککڑے لوگ ہیں، آپ تھوڑا سا ہٹ ہو جائیں، زیادہ ہٹ ہو جائیں تو میں گھر بیٹھے ہی جل رہا ہوں گا کہ کیوں ہٹ ہو گیا. صحیح ہے کہ ہمیں اینٹی پروگریس، اینٹی ترقی، اینٹی رائز ہیں ہم لوگ، تو وہ تو فیکٹر ہے. لیکن شیر افضل مروت صاحب کا زبان کا بھی فیکٹر ہے، شیر افضل مروت صاحب کی کس سے لڑائی نہیں ہے وہ بھی فیکٹر ہے. تو میں پھر بھی کہتا ہوں کہ عمران خان اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں، ان کو واپس لائیں. اور شیر افضل مروت صاحب کو اس بات پہ پارٹی کو بیٹھ کے کنونس کرنا ہوگا کہ وہ کسی کے آدمی نہیں ہیں.
وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے نہیں ہیں، وہ رانگ نمبر نہیں ہیں، وہ پارٹی میں بروٹس نہیں ہیں. لیکن پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ وہ اون گول کر جاتے ہیں غلطی سے یا وٹ ایور جو بھی ریزن. نہیں، پاکستان تحریک انصاف شروع سے ان پہ کرتی ہے کہ یہ پارٹی میں رانگ نمبر ہیں، حالانکہ ان کو اس پہ بات پہ کرنا چاہیے. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی بات ہے، دیکھیے کسی بھی پارٹی پر آپ کے سامنے ساری پارٹیاں ہیں. پاکستان تحریک انصاف میرے خیال سے واحد پارٹی ہے کہ مجھے کچھ لوگ ابھی بھی جب میں اور آپ آف دا ریکارڈ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہوا. ایسی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پچھلے 3.5 سالوں میں ہو چکا ہے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کسی بھی دور میں نہیں ہوا، اس حجم تک نہیں. پیپلز پارٹی تو کہتی ہے ہمارے ساتھ جو ہوا جیلیں بھر دی گئی تھی پیپلز پارٹی کارکنان سے، وہ کہتے ہیں سریعام کوڑے مارے گئے، جو کچھ ہوتا رہا. وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کا موقع پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادہ برا ہوا ہے. نہیں، دیکھیں بھٹو صاحب کو ایک اگر سائڈ پہ جو ان کا جوڈیشل مرڈر ہوا ہے، اگر اس کو ہم ایک سائڈ پہ رکھیں جو کہ ایک تاریخ کا سیاہ باب ہے. بھٹو صاحب سے مجھے 101 اختلاف ہیں، لیکن ان کا جس طرح جوڈیشل مرڈر ہوا ہے وہ ایک ظلم ہے. اس کے علاوہ تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کمپیئر کر لیں، کسی دن ہم بیٹھ جاتے ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. تو کسی بھی پارٹی پر جب مشکل وقت ہوتا ہے تو یہ اختلافات فطری ہوتے ہیں. اور پھر یاد رکھیے پاکستان تحریک انصاف میں رانگ نمبر گھسائے گئے ہیں، بروٹس گھسائے گئے ہیں، اختلافات بڑا سکرپٹڈ اختلافات پیدا کیے گئے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کو تتر بتر عمران خان سے کاٹنے کی کوشش کی گئی، عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی، پارٹی کے اندر گروپ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. اور یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ جو اصل پارٹی تھی وہ چھوڑ چکی ہے. اسد عمر کہاں ہیں، فاروق حبیب کہاں ہیں، اور باقی سارے لوگ کہاں ہیں، علی اوان کہاں ہیں، شہری مزاری کہاں ہیں. اس کے علاوہ کتنے لوگ جو اصل چہرے ہوتے تھے وہ نہیں ہیں. پرویز خٹک کر لیں، کے پی میں ایک بڑی آواز تھے، ان سے اختلاف آپ کر سکتے ہیں. جہانگیر ترین ویسے آج کل کہاں ہیں؟ آج کل وہ حکومتی کیمپ میں نہیں، حکومتی کیمپ میں نہیں ہے، شہباز شریف کی ایڈوائزری کمیٹی میں. علیم خان کہاں ہے ویسے؟ اکنامک ایڈوائزری کمیٹی ان کی. علیم خان کہاں ہے؟ گورنمنٹ کا ایسا ہے. اور یہ گورنمنٹ ان کو کیا کہتی تھی ان دونوں کو؟ بالکل وہ تحریک انصاف کے ساتھ جب تھے تو موقف کچھ اور تھا. کیا کہتی تھی؟ موقف کیا تھا؟ چور ہیں، ڈاکو ہیں. ہاں، وہ جو تحریک انصاف انہیں کہا کرتی تھی وہ بھی جواب میں چور قیامت کی نشانی نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب اون چودھری کو ووٹ دیں اور زرداری کو صدر بنوائیں. بس چلو خیر. تو پاکستان تحریک انصاف پر مشکل اپنے گھر سے، ہاں اب خود ماڈل ٹاؤن سے، ہاں، اور ووٹوں کے حساب سے الیکشن 2024 کے حساب سے سب سے مقبول ترین لیڈر اون چودھری ہے جس نے اتنے ووٹ لیے ہیں. لیڈ بڑی تھی. اچھا، تو اب ایشو یہ ہے میرے بھائی کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی اگر یہ آپ کہہ لیں کہ سڑکوں پہ آ کر اس نے حکومت کو گرا لینا ہے تو یہ تو خام خیالی نہ ہونا چاہیے. اور اگر یہ کسی کے ذہن میں خام خیالی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کر دیا جائے گا یا وہ ایسے ہی گھر بیٹھ جائیں گے آرام سے، یا اس وقت ہم طاقت میں ہیں تو ہم یہ ایسے ہی چلے گا، یہ بھی نہیں چلے گا. وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی. پھر ہوگا کیا بھٹی صاحب؟ مجھے لگ رہا ہے جو سب سے بڑا ان کا مد نظر ہے وہ خان صاحب کی رہائی ہے. وہ تو پھر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی فی الحال نیئر فیوچر میں جو حالات چل رہے ہیں. دیکھیے عمران خان صاحب کو آپ ایک تو اینگل یہ ہے نا کہ رہائی ہوتی نظر نہیں آ رہی. ایک اینگل یہ بھی ہے کہ کتنا عرصہ رکھیں گے آپ کتنا رکھیں گے اور کتنے کیس بنا لیں گے. مطلب کہ کتنے ابھی تک تو وہ کامیاب چل رہے ہیں. ابھی تک تو کامیاب چل رہے ہیں. فیلڈ بڑی سیٹ ہوگی، فیلڈ بڑی سیٹ ہوگی. وہ کپتان آپ کھیلتے رہتے ہیں تو جب آپ بالنگ کرانے آئیں تو فیلڈ سیٹ کرتے ہیں، سلپ لے لیں، سامنے لے لیں، اس بیٹسمین کی یہ کمزوری ہے، یارکر مارنا ہے. 26ویں آئینی ترمیم آ گیا، پیکا آ گیا، جلد سے جلوسوں والی قانون سازیاں آ گئی، الیکشن ایکٹ ترمیمیں آ گئیں، اور اس کے علاوہ نیب ترمیمیں آ گئیں. فیلڈ بڑی سیٹ ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک وہ قرآن میں ہے کہ ایک چالیں ہوتی ہماری، ایک چالیں ہوتی اوپر. تو مجھے لگتا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مجھے لگتا ہے کہ 2025 عمران خان کی رہائی کا سال ہے. اچھا، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ سال رہا ہوں گے. اور یہ رہائی آپ کو عدالتی کیسز میں ریلیف مل کر آپ کو ہوتی نظر آ رہی ہے، یا کسی میاں نواز شریف کی طرح کی رہائی کے صحت کی کو بنیاد بنا کر رہائی مل جائے، جو ایک پی ایم ایل این کی طرف سے آیا بھی تھا کہ خان صاحب کی بیماری کا بھی ایک جواز بنا کے انہیں بنگالہ منتقل کیا جا سکتا ہے، یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کسی اور طریقے سے یہ رہائی ہوگی کوئی تحریک کے نتیجے میں؟ بھائی اس پہ تو پوری ہر حکومت پوری متفق ہوگی کہ عمران خان کہہ دیں کہ میں بیمار ہوں، نواز شریف طرح مجھے سڈن ڈیتھ کا خطرہ ہے، میرے اعصاب کمزور ہیں، 8 ہفتے واسطے گھر بھیجو یا لندن بھیجو، یا میں نے 12 بیماریاں نے، 17 دوائیاں کھانا، 7 سٹنٹ نے، 3 ہارٹ سرجریز ہیں، یا زرداری صاحب کی طرح جمہوریت کی طرح میں درمیان سے نکل جاؤں. یہ تو وہ کر نہیں رہا. یہی مسئلہ پیدا ہو گیا. عمران خان آج جیل میں ہے تو اس کی وجہ عمران خان ہے. صحیح.
تو یہ تو ہو نہیں رہا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تحریک چلے گی اور مؤثر تحریک چلے گی رمضان کے بعد. ہاں رمضان کے بعد ڈیفینیٹلی چلے گی، کیونکہ اس حکومت نے سارے فرنٹ کھول دیے ہیں. لیکن مولانا کو بڑا ڈر ہے، بڑا شبہ ہے مولانا کو. مولانا آج بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے ہمارا ایجنڈا بڑا ہونا چاہیے، ہمیں ایک بندے کی رہائی کے لیے جو ہے یہ تحریک نہیں چلانی چاہیے. مولانا کا تو یہ موقف ہے. مولانا صاحب اس وقت جو ہے نا پانچوں گھی اور سر کڑائی میں. مولانا صاحب جان بوجھ کے 3-4 بیانات پی ٹی آئی کے حق میں دیتے ہیں، ایک آدھ ملاقات کرتے ہیں اور پھر حکومت شہباز شریف بھاگے پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ سارا کچھ سیٹ ہو جاتا ہے. مولانا صاحب پہ نہیں، لیکن اس حکومت نے سارے فرنٹ کھولے ہوئے ہیں. اب صورتحال یہ آ گئی ہے کہ ان کو منصور علی شاہ اور منیب اختر خط لکھتے بھی برے لگتے ہیں کہ ریفرنس آ سکتا ہے. تو جب حکومتیں ہوا کے گھوڑے پر ہوں، طاقت میں ہوں، اس وقت غلطیاں بلنڈر ہوتی ہیں. آپ کبھی سوچا تھا پرویز مشرف اتنا عروج پہ تھا، ایک چیف جسٹس کو اس نے ہٹایا تو کیا ہو گیا؟ کبھی سوچا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس سے سارے اکٹھے ہو جائیں گے؟ تو یہ کوئی ایک غلطی خدا نہ ہمیشہ سے اس میں جو ایک ہی ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے. فی الحال تو شہباز صاحب ایک پیج نہیں بلکہ وہ ایک سطر پر بھی وہ کریں ہم ایک پوائنٹ پہ فل سٹاپ کام پہ، اور ہونا چاہیے. میں اس حق میں ہوں، حکومت اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ہر دور میں ایک پیج پہ ہونا چاہیے. یہ ہم کچھ لوگوں کو پرانا پیج اچھا لگتا تھا، کچھ کو اب ہونا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے، جبر نہیں ہونا چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت نے فرنٹ کھولنے ہیں، حکومت نے غلطیاں کرنی ہیں، اور یہی غلطیاں عمران خان کی اسٹرینتھ بننی ہیں. تحریک چلے گی اور دباؤ پڑے گا. عمران خان نے عدالتوں سے باہر آنا ہے، اور میں ابھی بھی، میرے دوست بہت سارے اس کو مائنس کر چکے ہیں، لیکن مجھے ابھی بھی ٹرمپ فیکٹر کہیں نہ کہیں آگے جا کر اثر انداز ہوتا ہے. عارف الوی صاحب پہنچے ہوئے امریکہ اور وہ بڑی وہاں پہ لابنگ کر رہے ہیں شہباز گل کے ساتھ مل کر. کچھ وہاں سے کانگریس مین جو ہے انہیں پاکستان لانے کی بھی کوئی پلاننگ ہو رہی ہے کہ انہیں وہاں سے لایا جائے، پاکستان مدعو کیا جائے اور وہ جا کے ڈیالہ جیل میں خان صاحب سے ملاقات کی کوشش وغیرہ کریں گے. اس طرح کی پلاننگ تحریک صاحب کر رہی ہے آج کل وہاں پہ. یہ جو صحافیوں کی عالمی تنظیم کی سربراہ آئی تھی، یہ کوئی عمران خان کی وجہ سے آئی تھی؟ یہ تو پیکا کی وجہ سے آئی تھی. اسی طرح جو ہمارا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے یہ کوئی عمران خان نے کیا ہے. پتن کی رپورٹ عمران خان نے چھاپی ہے، پیکا عمران خان. تو یہ حکومت انشورنس پالیسی ہے عمران خان کے لیے. جب طاقت میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو بڑا احتیاط کرنی پڑتی ہے. تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے آپسی اختلافات چھوڑیں، دہشت گردی کی جو جنگ ہے جس میں ہم بری طرح پھنسے ہیں اس کو چھوڑیں، معیشت کو چھوڑیں. یہ جو چند اشاریے ہیں نا، اس پہ اللہ کرے اس سے آگے بات بڑھے، لیکن اسی پہ خوش نہ ہو جائیں. خارجہ تنائی چھوڑیں، داخلی لڑائی چھوڑیں. آپ کو بالآخر ایک پیج پہ لانا پڑے گا. یہ نفرت و تقسیم کا کھیل نہیں چلے گا. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ عید کے بعد اگر پاکستان تحریک انصاف آتی ہے، جس اسٹرینتھ سے بھی آتی ہے، جو بھی کرتی ہے، وہ اثر انداز ہوگا. اب وہ لگ رہا ہے کہ مولانا نکلیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ سڑکوں پر؟ نہیں، مجھے نہیں لگ رہا، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کیسے بنے گا جس کی آپ بات کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت کی پوری اور مکمل ایک ہی خواہش ہے کہ مولانا صاحب اس کیمپ میں جائیں. اور مولانا صاحب اس وقت 50-50 ہیں، اور مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم چلے اور اسی طرح ان کا سر کڑائی میں اور پانچوں انگلیاں گھی میں رہیں. لیکن عمران خان جو امپیکٹ ہے، عمران خان فیکٹر ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ جیل میں یہ بھاری ہوتا جائے گا. لیکن جو سوچ ہے حکومتی کیمپ کے اندر، وہ سوچ ہے جناب کہ معاشی صورتحال تھوڑی تھوڑی کر کے بہتر ہو رہی ہے، استحکام آ گیا معیشت کے اندر، اور اس کے ڈویڈنڈ جب عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے تو لوگ شاید ان کے سر سے یہ تحریک انصاف کا بخار اتر جائے، اور لوگ پھر دیکھیں گے یار ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہیں تو لیٹس کم آؤٹ آف اٹ کہ اس کو چھوڑتے ہیں. یہ پی ٹی آئی والی جو موومنٹ کا جو حصہ بن رہے ہیں وہ کہیں پھر لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے نہیں، بادر ہی نہیں کریں گے جب ان کے حالات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ اسٹریٹجی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں وزن ہے، جان ہے اس میں؟ دیکھیے، اللہ کرے پاکستان رائز کرے، معیشت بہتر اور دہشت گردی ختم ہو، اس پہ تو سیاست کرنی نہیں چاہیے. لیکن بھائی جان، آپ جب کبھی بھی آپ کا جب ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہوگا، جب گھر میں لڑائی ہوگی، جب کالی قانون سازیاں ہوں گی اور جب دہشت گردی ہوگی، تو آپ کیسے ملک کو اڑان پاکستان آگے لے جائیں؟ آپ کے تو سمپل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، پتن، پیکا، 26ویں آئینی ترمیم، اور اس کے بعد یہ جو ورلڈ بینک نے کہا ہے 2024 میں غربت مزید بڑھی ہے، 1.25 کروڑ اور لوگ غریب ہو گئے ہیں. تو آپ ون پیج پہ صرف ون پیج ایک نہیں ہوتا، ون پیج ہوتا ہے جس پہ کچھ ایشوز پہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں. تو وہ نہیں ہوں گے تو نہیں آگے بڑھے گا. صحیح ہے. لیکن ایک چیز جو اور ہے وٹی صاحب، وہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کی اسٹرینتھ کی بات کرتے ہیں کہ وہ تمام فرنٹس پہ ایک ایک کر کے ناکام ہوئی ہے. اسٹریٹ موومنٹ کی بات کریں، وہ نہیں چلا سکے، کسی صورت بھی اس میں کامیاب
کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے, اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے. انہوں نے مذاکرات والا بھی کر کے دیکھ لیا, وہاں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا. عالمی دباؤ کی بڑی کوشش کی, آیا بھی کہیں نہ کہیں سے, لیکن گورنمنٹ اس سے نکل گئی ہے. تو اب ان کے اوپر کیا دباؤ ہے؟ جو جوڈیشری کی ایک وہ تھی ایکسپیکٹیشن تحریک انصاف کو جناب کہ وہاں ہماری مرضی کے آ جائیں گے چیف جسٹس, اور پھر وہ الیکشن کا آڈٹ ہوگا, کھل جائے گا اور پھر حکومت چلی جائے گی. وہ الٹا منصور علی شاہ کو بھی پھنسا دیا انہوں نے. تو اب کہاں سے لگ رہا ہے کہ آپ کو کہ کوئی ایسی حالات بنیں گے جناب کہ یہ گورنمنٹ جو ہے پریشر میں آ کے خان صاحب کی رہائی کی طرف جائے گی؟ آپ سمجھتے ہیں واقعی آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح سمجھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے تھے کہ عمران خان نکلے گا اور حکومت گر جائے گی؟ ایسا ہونا چاہیے؟ ایسا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی اپوزیشن کو سڑک پہ آ کر حکومت نہیں گرانی چاہیے. مجھے بتائیں, کو لگتا ہے مجھے کو لگتا تھا کہ ہم نکلیں گے اور گرا دیں مجھے گے. یہ بتائیں 26ویں آئینی ترمیم حکومت کی مضبوطی ہے کمزوری؟ انہیں لگتا ہے ٹائم بینگ ہمیں اسٹریس مل رہی ہے. میں فیلڈنگ جو آپ خود بات کی تھی, فیلڈنگ سیٹ کر رہے ہیں. میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں 26ویں آئینی ترمیم کسی بھی دنیا کی حکومت کو لے لے, یہ مضبوطی ہوتی ہے, پیکا مضبوطی ہوتا ہے. جلسہ کرو گے بغیر اجازت 3 سال قید 10 سال قید, مضبوطی ہوتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے مسلسل دباؤ میں ہے حکومت. حکومت نے کوئی شک نہیں کہ ایک سارا کچھ کر لے, لیکن 26 نومبر کو جو کچھ حکومت نے کیا وہ مضبوطی تھی حکومت کی. صحیح. تو یہ حکومت اب اس پوزیشن پہ آ گئی ہے جہاں یہ غلطی کرے گی. بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب, آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. ناظرین, آپ نے گفتگو ملاحظہ کی سینئر صحافی و تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب کی, جن کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کو بڑا ریلیف مل سکتا ہے. رمضان کے بعد جو تحریک پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے شروع کرنے کے ارادے ظاہر کیے جا رہے ہیں, اس تحریک کے نتیجے میں ہی خان صاحب کو رہائی کی صورت میں بڑا ریلیف مل سکتا ہے. پروگرام میں ایک مختصر بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے پاکستان کا موقف ونڈیکیٹ ہو گیا. پاکستان نے جو افغانستان کے اندر کارروائی کی کالعدم ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر, وہ بھی جسٹیفائی ہو گیا, کیونکہ آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جو رپورٹ پیش کی گئی ہے, اس رپورٹ میں افغان طالبان کی جانب سے کالعدم ٹی ٹی پی کی بھرپور لاجسٹیکل اور مالی سپورٹ کے حوالے سے انکشافات کیے گئے ہیں. اس رپورٹ کے اندر مزید کیا ہے اور اب اس رپورٹ کے آنے کے بعد پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, فوری طور پر بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. پاکستان میں دہشت گردی کرنے والی کالعدم ٹی ٹی پی کو افغان حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے. افغان طالبان کی حکومت دہشت گرد ٹی ٹی پی کے سربراہ کی بھرپور مالی معاونت بھی کر رہی ہے. یہ ہے وہ تہلکہ خیز حقائق اور انکشافات سے بھرپور رپورٹ جس میں افغان حکومت کی پالیسی کا پردہ چاک کر دیا گیا ہے. گو کہ پاکستان متعدد بار افغانستان میں طالبان حکومت کو یہ باور کرواتا آیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے پیچھے ٹی ٹی پی ہے جس کی پشت پناہی افغانستان سے کی جا رہی ہے. لیکن افغان حکام اسے پاکستان کا داخلی مسئلہ قرار دیتے ہوئے اس الزام کو مسترد کرتے آئے ہیں. لیکن آج تو اقوام متحدہ نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ پاکستان کا موقف محض الزام نہیں, حقیقت ہے. اقوام متحدہ نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو ابھی تک افغانستان سے مالی اور لاجسٹیکل امداد مل رہی ہے. اقوام متحدہ کی انالیٹیکل سپورٹ اینڈ سینکشنز مانیٹرنگ ٹیم نے اپنی 35ویں رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کو ابھی تک کابل کی حمایت حاصل ہے. 1 جولائی 2024 سے 13 دسمبر 2024 کے دورانیے پر محیط اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی کے افغانستان میں حجم اور ان کی قوت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. پاکستان کے حکام ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ ٹی ٹی پی میں 10,000 کے لگ بھگ جنگجو موجود ہیں. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان پر ٹی ٹی پی کے حملوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. 5 ماہ کے دورانیے میں ٹی ٹی پی نے پاکستان میں 600 حملے کیے ہیں. افغان طالبان ٹی ٹی پی کی مالی اور لاجسٹیکل سپورٹ جاری رکھے ہوئے ہیں. ایک رکن ملک نے نوٹ کیا کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود کو 30 لاکھ افغانی یا 43,000 امریکی ڈالر ماہانہ ادا کیے جا رہے ہیں. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق کالعدم ٹی ٹی پی افغان طالبان اور القاعدہ کے درمیان تحریک جہاد پاکستان کے بینر تلے حملے کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر باہمی تعاون چل رہا ہے. یاد رہے کہ حالیہ مہینوں میں کالعدم ٹی ٹی پی نے تسلسل کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں, ان کے قافلوں اور چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا, جبکہ معصوم شہریوں کو بھی نشانہ بنانے کی کوششیں کی گئیں. اس کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں اور سرکاری ملازمین کو اغوا اور قتل بھی کیا گیا. پاک فوج کے مطابق گزشتہ برس مختلف جھڑپوں میں 383 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے, جبکہ 925 دہشت گرد ہلاک ہوئے. دوسری جانب پاک فوج کی جانب سے ان خارجی دہشت گردوں کا قلع قمع کرنے کا آپریشن بھی تیزی سے جاری ہے. آج بھی خیبر پختونخوا میں 2 الگ الگ کارروائیوں میں 15 خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا, جبکہ شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران لیفٹیننٹ محمد حسان سمیت 4 جوانوں نے بھی مادر وطن پر اپنی جان نچھاور کی. افغان طالبان کی جانب سے کالعدم ٹی ٹی پی کی بھرپور سپورٹ کے حوالے سے اس چشم کشا رپورٹ کے بعد
پاکستان کا اگلا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا پاکستان کو ماضی کی طرح افغانستان کے اندر مزید کارروائیاں کرنی چاہیے جو کہ اب جسٹیفائی بھی ہو گئی ہیں؟ اور کیا عالمی سطح پر پاکستان کو کس طرح کی کوششیں کرنی چاہیے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بات کریں گے۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی امور کے ماہر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم نے۔ بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائے گا کہ آج جو رپورٹ سامنے آئی ہے اقوام متحدہ کی، کالعدم ٹی ٹی پی کو افغان طالبان کی جانب سے بھرپور سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے، ہر دو لحاظ سے، لاجسٹک سپورٹ بھی اور مالی سپورٹ بھی۔ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ پاکستان کے جو خدشات تھے، جو پاکستان بات کرتا رہا آج تک، جو اٹھاتا رہا اپنا ایک ایشو افغانستان کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے بھی، کہ جو افغان طالبان ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں کالعدم ٹی ٹی پی کو، تو آج وہ جسٹیفائی ہو گیا سارا کچھ؟ دیکھیں سمر، یہ ویسے تو بہت ہی امپارٹنٹ اور ایتھینٹک رپورٹ ہے ایٹ دی انٹرنیشنل لیول، اور یہ بڑا پاکستان کے لیے ایک بڑی ڈپلومیٹک سکسیس ہے، لیکن ہمارے لیے سرپرائز نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں طالبان۔ ہمیں تو اس میں ناٹ این آئیوٹا آف ڈاؤٹ کہ جی ان کا جو سرزمین ہے وہ ایک لانچنگ پیڈ، یہ ایک پاکستان کی اسٹریٹجک مس کیلکولیشن تھی کہ جب یہ نیٹو والے نکل جائیں گے تو طالبان کی ایک ہمدردی ہوگی، چونکہ پاکستان تھرو آؤٹ ان کے لیے بڑے اچھا سافٹ کارنر رکھا، اور یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ کچھ یہاں سے بھاگ کے گئے ہیں، کچھ ادھر ہیں، ان کو یہ کھل چھٹی نہیں ہوگی۔ ابھی یہ جو 35th رپورٹ آئی ہے یونائٹڈ نیشن کی، یہ تو ایک آئی اوپنر ہے۔ اس میں تو بڑی باتیں انہوں نے کہا ہے کہ 6000 سے 6500 یہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، اور ان کے لنکیجز ہیں پھر القاعدہ بھی اور داعش کے ساتھ بھی اور بی ایل اے کے ساتھ بھی لنکس ہیں، اور ان کو باقاعدہ طالبان فائنانشل بھی، ڈپلومیٹک بھی، اور سپورٹ اور آپریشنل سپیس بھی دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اتنے اٹیک کی اور اتنی کلنگ کی۔ اور ایک اور بات امپارٹنٹ سمر انہوں نے یہ کی کہ اگر ان کو نہ روکا گیا تو ان کے اندر وہ پوٹینشل ہے کہ یہ ٹرانس کانٹیننٹل یا اس ریجن سے بھی باہر اور ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی ٹی ٹی پی والے ود دی سپورٹ آف دس $43,000 پر منتھ وہ کہتے ہیں ان کے لیڈر کو دے رہے ہیں۔ یہ اٹ کمز ٹو اباؤٹ اوور 1 کروڑ روپیز کہ وہ منتھلی پے کیے جا رہے ہیں ان کو، اور پھر وہ جو $7 ارب کا اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں امریکن، اس میں سے بھی میجر پورشن اس کے ہاتھ پہ۔ تو اگر آپ اس طرح سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ تو پاکستان کو ونڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہمارا پاس تو اور کوئی حل نہیں۔ دیکھیں ہم نے ریسنٹلی اسٹرائک کی بھی تھی افغانستان کے اندر جا کے، اس ہماری اسٹرائک کو، اس ایکشن کو بھی ونڈیکیٹ کر دیا آج کی اس رپورٹ نے۔ جی بالکل، دیکھیں کھوسٹ ہے، پاکتیا ہے، اور یہ جو ساتھ کے صوبے ہیں، یہ اس رپورٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹریننگ سینٹرز ہیں، اور اس کے اندر ایون طالبان کے اندر سے لوگوں کو یہ ریکروٹ کرتے ہیں، اور پھر بی ایل اے کے اندر جو ویمن بھی انکلوڈ کی ہوئی ہیں جو سوئسائڈل رول میں ہیں، اور بی ایل اے کا اور ٹی ٹی پی کا اور مجید بریگیڈ کے ساتھ ان کا کوآپریشن بھی ہے۔ اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ دیکھیں اس میں لکھا تو نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے یہ فائنانشل سپورٹ اینڈ آل، یہ انڈیا کی ٹوٹل انوالومنٹ ہے۔ یہ بھی ہمیں ایک رپورٹ میں آئے گا سبسیکوینٹلی کہ اس کے پیچھے اور کون ہے۔ یہ جو پیسہ دیا جا رہا ہے قدم ٹی ٹی پی کو، یہ راؤٹ ہو کے انڈیا سے وزیر افغانستان یہ آ رہا ہے۔ جی بالکل وہ ادھر آ رہا ہے۔ تو پاکستان نے اپنے طور پہ کیا کچھ کیا؟ دیکھیں پاکستان نے ڈپلومیٹک انڈیور کی تھرو آؤٹ، یہ پچھلے کئی سالوں سے لگے ہوئے ہیں، کوئی نتیجہ نہیں لکھا۔ ہم نے کائنیٹک اپنے طور پہ بھی اٹیک کرتے رہے، بیکاز جہاں ہمارے اوپر اٹیک ہوا ہمارا رائٹ تھا۔ پھر آپ کو ہارڈ پرسوٹ کرنی پڑی۔ ان ایڈیشن اس سے پہلے ہم نے سافٹ میئرز یہ لیے کہ انلیگل افغانیوں کو باہر نکالا کے وہ چلے جائیں۔ ہم نے ٹرانزٹ ٹریڈ پہ بھی کچھ ریسٹرکشن لگا کے دیکھی، لیکن کسی طریقے سے بھی یہ نہیں، اور یہ بڑی بروقت اور صحیح رپورٹ آئی ہے، اور آئی تھنک کہ پاکستان کو اس کو بین الاقوامی سطح پہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ اور افغان ہمارے طالبان لیبر ہیں۔ جی میرا بھی آپ سے سوال یہی تھا کہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد ہماری وزارت خارجہ کی جو ہے وہ ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے، اور ہمیں اگلا ایکشن ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے، یعنی ہماری گورنمنٹ کا اگلا ایکشن کیا ہونا چاہیے اس کے بعد؟ کیا ہمیں مزید وہاں پہ سٹرائکس کرنی چاہیے؟ چونکہ ہمارا جو موقف تھا جو وہ ونڈیکیٹ ہوا ہے، ہم نے پہلے جو وہاں پہ سٹرائک کی تھی اکراس دا بارڈر، وہ سٹرائک بھی ہماری جسٹیفائی ہو گئی ہے آج۔ اور دوسرا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان کو اب کیا کرنا چاہیے؟ یہ دیکھیں، یہ ہمارے لیے تو ڈیفینسو میئرز یہی ہیں۔
नंबर 1 के प्रोएक्टिव हमारी जो सफारतकारी है, जिसमें सारी एम्बेसीज भी इन्वॉल्व हों, और स्पेशली ये जो सुपर पावर्स और दूसरी कंट्रीज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट है यूरोपियन यूनियन की, उनको ये रिपोर्ट भेजी जाए, बल्कि यहाँ पाकिस्तान में एम्बेसडर्स को बुला के उनको ब्रीफ करके इसको हाईलाइट किया जाए और साथ फुटेज दिखाई जाए कि ये क्या कुछ होता रहा है। तो हमें तो अपने तौर के ऊपर अभी हम इतनी ये कैजुअल्टीज़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और तालिबान के साथ ये डिप्लोमेटिक कांटेक्ट ज़रूर रहना चाहिए, हमें ज़रूर उनको री एंगेज करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ये सारी बातें, अभी ये देखिए सिक्योरिटी काउंसिल की ये जो एनालिटिकल सपोर्ट की रिपोर्ट है, ये एक्चुअली ये एस्टैब्लिश करते हैं कि कौन से अफराद और कौन से ममालिक हैं जो इस तरह की टेररिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, या उनका अलकायदा या दाइश या IS खुरासान या TTP या इन लोगों से ताल्लुक है। तो उसके अंदर उन्होंने क्रिस्टल क्लियर कहा है कि अफगानिस्तान उसके अंदर इन्वॉल्व है। अभी अफगानिस्तान को बताना चाहिए कि इसके पीछे और कौन है, पैसा कौन दे रहा है, इंटेलिजेंस कहाँ से आ रही है, और ये मैन पावर की रिक्रूटमेंट उन्होंने क्यों इजाज़त दी हुई है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान को भारत की तरफ से जो इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात में हो रही है, जो कदम TTP को और BLA को भारत फंडिंग कर रहा है, उनकी फाइनेंसिंग कर रहा है, इसके शवाहिद भी जिस तरह से पहले हमने डोजियर बनाकर पूरी दुनिया के साथ हमने शेयर किया था, पाकिस्तान को फिर से वो शेयर करना चाहिए और दुनिया की आंखें खोलनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने साज़बाज़ करके डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो उनकी मुलाकात हुई, उसका मुश्तरका एलानिया में तो पाकिस्तान को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया है दहशतगर्दी को लेकर, लेकिन असल जो दहशतगर्द है उसके चेहरे से नकाब हटाने के लिए पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक फ्रंट पर ज़्यादा कोशिशें करना होंगी। आज की शो में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।